بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ دو دشمن ایک ہو گئے، ڈیزل اور یہودی، لیکن کیوں؟ عمران کی حکومت، فوج نے گرائی، بڑا انکشاف کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ بشرا بی بی، زہر دے دیا گیا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اس بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ جی، اس سے سب سے پہلے ہم اور خبروں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، تقریباً ڈیزل کی قیمت میں جو 8 روپے اور 37 پیسے غالباً اضافہ ہوا ہے، اور پٹرول کی قیمت میں 3 روپے اضافہ ہو گیا ہے، کہیں 30 نہ سمجھ لینا۔ تو یہ جاتے جاتے جو ہے یہ تحفے دے رہی ہے نگران حکومت، جو ہنس مکھ لے لینے چاہیے، کیونکہ بعد میں پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن جس طرح سے حالات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جلد دوبارہ پھر کوئی نہ کوئی ہمارے سروں پہ نگران بیٹھ جائیں، لیکن بہرحال ایک دفعہ تو جان چھوڑیں گے، جس طریقے سے بھی چھوٹی ان سے۔ یہ سب سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان، جس کو ڈیزل کہا جاتا تھا، جب عمران خان سٹیج پہ جاتے تھے تو طرح طرح کے نعرے لگتے تھے۔ عمران خان خود پہلے ڈیزل 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 کے نعرے لگواتے تھے، اس سے جی ہاتھ ملانے کو کہا گیا ہے۔ یہ کل جو تھا وہ جب انہوں نے اڈیالہ جیل میں سیف خان اور اسد کیسر نے عمران خان سے پہلے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں جب وہ باہر آئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ عمران خان نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ بات چیت کروں جن کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جس پہ اس نے خصوصی جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان JUIF کا نام بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی میں جو ہے وہ رابطہ کروں گا، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ ان سے جو ہے وہ رابطہ ہوا، اور رات کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کی ملاقات جو ہے وہ طے ہو گئی۔ تو دونوں نے ہی آپس میں باہمی تقریباً 1.5 گھنٹے گفتگو یہ جاری رہی، اور اسد کیسر اس کی قیادت کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے لیے عمر ایوب کے لیے جو ہے وہ ووٹ کی جو ہے وہ انہیں ریکویسٹ کی کہ ہمارے وزیر اعظم عمر ایوب کو ووٹ دیں۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ کیا ڈرامہ رچایا جا رہا تھا۔ یہی PTI تھی جو مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل ڈیزل کہتی تھی۔ یہ اس وقت جی بات شروع ہوئی کہ جب پرسوں مولانا فضل الرحمان نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ دماغی ہمارے اختلاف ہیں، لیکن جانی نہیں، ہم ان سے جو ہیں وہ بات ضرور کریں گے، لیکن یہ ویسے دو دشمن ایک ہو گئے یہ نہیں، لیکن یہ دو مخالف ہیں اور مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی حرف آخر سیاست میں نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے تقریباً 10-12 سال لگا دیے، اپنے تمام جو ان کے کارکن تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہ یہودی ہے، یہ اسرائیل پہ کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب یہ شو میں آتے تھے اس وقت انہیں اینکر سمجھاتے بھی تھے کہ آپ ایسا نہیں کہتے کسی کے بارے میں کہا جاتا، لیکن وہ کہتے تھے نہیں تانوں کی پتہ، سانوں سارا کچھ پتہ وا، اسرائیل دا ایجنٹ ہے، یہودی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ تمام باتیں کہاں گئیں؟ اب یہ کیسے جو ہے وہ کٹھے کارکنوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ خبردار تسی فضل الرحمان دے خلاف گل نہیں کرنی، خبردار تسی عمران خان دے خلاف گل نہیں کرنی۔ اب کیسے یہ کریں گے سارا کچھ؟ مجھے یہ تو بتائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کے جلسے جلوس ہوں گے، اگر یہ اکٹھے چل پڑے تو جب پیچھے سے گانا لگے گا، فضل الرحمان پیچھے کھڑا ہوگا، گانا لگے گا جو ہے وہ عمران میری جان وہی آئے گا،
تو فضل الرحمان پہ کیا بیتے گی مجھے یہ تو بتائیں۔ لیکن کسی کے ساتھ بھی پیپل پارٹی اس طریقے سے بہت زیادہ ہے جو میری پسندیدہ، مطلب کہ اس میں اس طریقے سے سمجھتا ہوں، اختلاف ان سے بھی کافی ہیں، لیکن میں پسند اس وجہ سے انہیں اس بات پہ کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں، وہ کل کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اتنے تک بات کرتے ہیں۔ جتنا انہوں نے فضل الرحمان اور فضل الرحمان نے عمران خان کے خلاف باتیں کی ہیں، اب ان کا تک ہی نہیں بنتا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ لیکن خیر، تو اسد کیسر جب باہر آئے تو انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں، انہوں نے کہا ہم ENP سے بھی بات کریں گے، ہم جماعت اسلامی سے بھی بات کریں گے، اور دوسری تمام جو ہے وہ جماعتیں سے ہم بات کریں گے۔ یہ بھی چلایا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو پرویز خٹک کی جماعت ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ان سے ہی یہ حکومت بنائیں خیبر پختونخوا میں، لیکن انہیں کو ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آزاد امیدواری بھی کافی ونر ہیں، بہت زیادہ ان کی اکثریت ہے، اگر وہ ان کے ساتھ نہ بھی ملے ہیں تو پھر بھی یہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ لیکن خیر، جو فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہی رات شاہ زیب خانزادہ کے شو میں شیر افضل مروت آیا ہوا تھا، جو انہوں نے جو ہے ان سے بات کی، تو شیر افضل مروت بھی کافی فضل الرحمان کو ہٹ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کے خلاف ہی انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ تو شیر افضل مروت نے کہا کہ جو انہوں نے کل پریس کانفرنس، جس کا میں پہلے ذکر کیا ہے، اس نے کہا کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی میں نے تو نہیں سنی ہوئی تھی، لیکن بعد میں سنا تو ہمارے لیے یہ خوشان تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے اتنی لچک دکھائی۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی لچک انہوں نے دکھائی ہمارے لیے، تو عمران خان نے جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اس کی باتیں سن کر۔ ہم نے ان کا جو میڈیا کے ذریعے انہوں نے پیغام دیا ہم نے ان تک پہنچایا، تو عمران خان نے خصوصی کہا کہ آپ نے جا کے میڈیا کے سامنے JUIF کا نام ضرور لینا ہے، اور اسد کیسر کو انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں جو ان سے پہلے ملاقات کر کے آئے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو تھا ان کی خواہش تھی کہ وہ اس بار صدر بنے، لیکن جب یہ ان کی جو سیٹس تھیں وہ کم تھیں اور آصف زرداری نے صدر کی سیٹ پہ انٹری ماری، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو سیٹ میری ہے، تو فضل الرحمان جو ہے مولانا صاحب وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ پتہ نہیں ان کا اتحاد کب تک چلتا ہے، لیکن یہ ہوا اس لیے کہ کیونکہ نون لیگ نے جو دوسروں جماعتوں نے جس کے لیے کوشش کر رہے تھے صدر بننے کے لیے، وہ اپنی حیثیت حاصل نہیں کر سکے، تو اب جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو PTI والوں کو بھی کہنا چاہیے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں یہ ہمارے نک دا کوکا بن گئے نے۔ اور اس کے بعد جی انہوں نے ندیم ملک کے شو میں رات فضل الرحمان نے انٹرویو دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ انٹرویو ان کے دیے جا رہے ہیں، انہوں نے رات جی بہت زیادہ انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پہ ہم عدم اعتماد لائے، جس کی میں حمایت نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے کہا اگر میں اس پہ حمایت نہ کروں تو یہ کہیں گے کہ فضل الرحمان نے جو ہے وہ عمران خان کو بچایا، اس لیے مجھے مجبوراً جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ تو جو جو جنرل باجوہ اور فیض حمید کا سارا کردار ہے، لیکن اس کے بعد یہ انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کے قریبی ذرائع سے جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور حمید صاحب اور فیض حمید، ان کے قریبی ذرائع نے اس کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ملاقات کی تھی وہ سابق وزیر اعظم کے مشورے سے ہوئی تھی، سابق وزیر اعظم جو وہ کہتے تھے کہ میرے خلاف جو عدم اعتماد لائی گیا ہے وہ واپس لے لی جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض حمید تو ISI کی جو ایجنسی تھی اس سے کچھ چند مہینے پہلے ہی اس سے سائڈ پہ ہو گئے تھے، وہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد جو آ کے اسد کیسر نے کی بات، اس کے بعد شیر افضل مروت اور مسٹر گوہر آگے جی انہوں نے آ کر بات کی، یہ پہلے ہی بات جو تھی وہ آ کے اسد کیسر نے بھی کی کہ عمر ایوب جو ہیں وہ PTI کی طرف سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں وہ میاں اسلم اقبال پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے نامزد کیے گئے ہیں PTI چیئرمین کی جانب سے، جو بانی چیئرمین ہیں۔ سلار صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ آپ سوچیں گے کہ وزیر اعظم یا پنجاب یا بلوچستان یہاں تو ان کی سیٹس نہیں ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فارمیلٹی کے لیے ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو بے شک آپ کی 10 سیٹس کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو مخالف امیدوار
جو ہے وہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جی شہر افضل مروت نے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہفتے والے دن سیٹرڈے کو دن 12 بجے عمران خان نے کال دیا کہ تمام پاکستان کے عوام جو باہر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور کسی پرامن رہیں، یہ پرامن رہیں اور کسی کو بھی پتھر یا کوئی بھی چیز کہیں پر بھی چلاتے دیکھیں تو اس کو روکا جائے، اس کے ہاتھ کو روکا جائے، اور جو حکام ہے اگر آپ کو وہ روکیں تو آپ نے ان کا جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ احتجاج ریکارڈ کرانا ہر پارٹی کا حق ہے، لیکن پرامن رہنا ضروری ہے۔ یہ پھر وہ نہ کریں جو 9 مئی کو ہوا تھا، یہ ان کے لیے پھر بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے غلطی کی اور غلطی کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ اب یہ غلطی انہیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، اگر پھر کر دی تو پھر ان کے لیے کم بیک کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ کچھ دوسرے جب بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے دوسروں پہ نظر رکھ کے احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے۔ اصل میں یہ دوسرا فضل الرحمان سے ملنے کا ان کا یہ بھی ہے کہ کیونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہے، ان کے عوام بہت زیادہ مطلب کہ عمران خان کے ووٹرز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ احتجاج کرنے میں جو اس پہ کریک ڈاؤن ریاست کی جانب سے کیا جاتا ہے، اس کو پولیس روکتی ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ فضل الرحمان کا سہارا لیا جائے، کیونکہ ان کی یہ بہت زیادہ اسٹریٹ سپورٹ ہے، اسٹریٹ پاور ان کی بہت زیادہ ہے فضل الرحمان کی، کیونکہ وہ پاور لے کر جو ہے ہم احتجاج بھی ریکارڈ کرا سکیں اور احتجاجی ریلی میں اضافہ بھی کر سکیں احتجاجی تحریک میں، اور اس کے ساتھ اگر لانگ مارچ کرنا پڑا تو وہ بھی، اگر فضل الرحمان ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اسٹریٹ پاور ہو جائیں گے۔ یہ جو اس کا پہلے ہی فائدہ انہوں نے بھی لیا تھا، مسلم لیگ نون والوں نے بھی، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھے انہوں نے فضل الرحمان کو ایسے ہی استعمال کیا تھا، یہ اب پی ٹی آئی بھی یہی سوچ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ سیاست ہوتا ہے، کچھ بھی یہاں پہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ اس کے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہفتے کو پورا پاکستان جو احتجاج کر کے جو کرے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں شرکت کی انہوں نے دعوت دی۔ اس کے بعد جی جو بشرا بی بی زہر والی ہے، یہ رپورٹ کیا ہے سمیع ابراہیم نے، جو بہت زیادہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اس نے 5-6 دن سے کچھ نہیں کھایا، ان کی بہن کے مطابق خدشہ ہے کہ انہیں کھانے میں کوئی زہریلے کیمیکل شامل کیے گئے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ منہ میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی آگ سی لگ گئی ہے باہر، مطلب کہ بہت زیادہ اس کا سڑ گیا ہے، تو اس لیے جو ہے جل گیا ہے اس کا منہ، اور اس کے جو ہے انہیں خدشہ ہے کہ کوئی انہیں زہریلے کیمیکل اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کیونکہ پہلے انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جو ہے وہ انہیں اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا جائے، کیونکہ وہ کچھ جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہی ڈسٹرب ہیں، اڈیالہ جیل سے مساوی حقوق کی بھی وہ نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر یہ اچھی لگی ہے تو اپنا خیال رکھیے، اور اس ساتھ ہی اس چینل کا بہت شکریہ۔